بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ اس طلبہ صحیح بخاری شریف سے کتاب الایمان میں امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو تراجمے ابواب قائم کیے ان میں سے آخری ترجمہ الباب ہے آج پڑھا گیا ہے، اور اس کے تحت وہ احادیث نبویہ ذکر کی گئی ہیں جو آج کا سبق کا حصہ ہے انشاءاللہ تعالی۔ ترجمہ الباب میں حضرت سیدنا امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک قول مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذکر فرمایا ہے اور ایک قول خدا عز و جل ذکر فرمایا ہے۔ ترجمہ الباب میں بھی قرآنی آیت تو گاہے بگاہے ذکر ہوتی ہے اور کبھی کبھار حدیث شریف بھی ذکر کر دیتے ہیں، اور یہاں پر جو ہے وہ حدیث شریف ترجمہ الباب کے اندر ذکر کر دی ہے، اگرچہ ترجمہ الباب کے تحت بھی دو احادیث مبارکہ اپنی سند کے ساتھ بیان فرمائی ہیں۔ دو ترجمہ الباب میں حدیث شریف ہے، پہلے اس پر بحث کریں گے، اور یہ بھی ایک مشہور حدیث پاک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدین النصیحہ، دین نصیحت کا نام ہے، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ کہتے ہیں کہ النصیحہ کا لفظ جو ہے یہ نصحت العسل، نصحت العسل اصل عربی زبان میں شہد کو کہتے ہیں نا، تو نصحت العسل یہ ہوتا ہے کہ میں نے شہد کو علائش اور گندگی سے پاک صاف کیا، اسی کے ساتھ سچی خیر خواہی کرنا یہ نصیحت کہلاتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دین نصیحت کا نام ہے، گویا کہ ہر ایک کے ساتھ سچی خیر خواہی کرنے کا نام نصیحت ہے۔ اور اس حدیث شریف کے متعلق آتا ہے کہ یہ حدیث جو ترجمہ الباب میں ہے سند کے ساتھ ذکر نہیں کی گئی، بغیر سند کے قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم الدین النصیحہ، یہاں پر سند ذکر نہیں کی، جو باقی احادیث مبارکہ بطور سند ذکر کی جاتی ہیں، یہاں سند کو چھوڑ کر ڈائریکٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ذکر کرنا، اس کو کہتے ہیں فن حدیث میں کہ یہ حدیث سند کے اعتبار سے معلق ہے۔ اس کی سند جو ہے امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بیان نہیں کی۔ اس حدیث شریف کے راوی جو ہے وہ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور ان کے جو مشہور طرق ہیں اس حدیث پاک کے، ان میں ایک راوی ہیں سہیل بن ابی سہل صاحب۔ ان راوی یہ حدیث کے متعلق آتا ہے کہ یہ حضرت سیدنا امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی شرط پر جو شرط صحیح آپ نے مقرر کی ہوئی ہیں نا، ان شرائط پر پورا نہیں اترتے تھے، اس وجہ سے اس سند کو امام بخاری صاحب نے ذکر ہی نہیں کیا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اپنی سند کے ساتھ اس حدیث شریف کو امام بخاری صاحب نے ذکر نہیں کیا، بغیر سند کے معلقاً ذکر کر دیا ہے۔ تو یہ حضرت امام مسلم صاحب نے اس کو صحیح مسلم شریف میں ذکر کیا، باقی جو محدثین ہیں سیاستہ شریف کے مصنفین انہوں نے بھی ذکر کیا، صرف حضرت امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو شرائط صحیح بنتی تھی اس پہ یہ ایک راوی جو ہیں یہ پورا نہیں اترتے تھے، اس وجہ سے حضرت امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند کے ساتھ اس کو ذکر نہیں کیا، بغیر سند کے معلقاً ذکر کر دیا ہے۔ ویسے اس کے راوی جو آخری راوی حضرت سیدنا تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ، بڑی مشہور حدیث پاک ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ یہ حدیث پاک جو ہے یہ جوامع کلم سے شمار ہوتی ہے۔ جامع کلمات جو ہے نا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ میں سے، ویسے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سارے فرامین مبارکہ جو ہیں ساری جامع ہیں، لیکن ان میں سے بھی کچھ زیادہ جامع کلمات ہیں جن کے الفاظ بہت مختصر ہوتے ہیں اور معانی بہت زیادہ ہوتے ہیں، معانی مطالب اور مفاہیم کا ایک سمندر ہوتے ہیں، سمجھ آ رہی ہے؟ ان میں سے ایک یہ حدیث پاک بھی ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث میں جامع کلمات شمار ہوتی ہیں، اور اس حدیث کے بارے میں یہاں پہ لکھا ہے امام بدر الدین عینی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہ بے شک حضرت سیدنا امام بخاری صاحب رحمہ اللہ نے
کتاب الایمان اس حدیث پاک پہ ختم کی ہے. جو کتاب الایمان کا سلسلہ شروع تھا نا وہ آج ختم ہو رہی ہے نا. فرماتے ہیں لأنہ حدیث عظیم جلیل حفیظ، یہ حدیث پاک بہت بڑی حدیث پاک ہے، بڑی جلیل القدر ہے. علیہ مدار الاسلام، اس حدیث پاک پر اسلام کا دار و مدار ہے. جس طرح کہ کہا گیا ہے کہ انہو احد الاحادیث الاربع التي علیہا مدار الاسلام، یہ حدیث پاک ان احادیث نبویہ میں سے ہے جن پر اسلام کا دار و مدار ہے. اور یہ اس وجہ سے کہتے ہیں ھذا ربع الاسلام، یہ حدیث کیا ہے؟ ربع اسلام ہے، اسلام کا 1/4 ہے. جو کل 4 احادیث مبارکہ ہیں نا جن پر دین اسلام کا دار و مدار ہے اور دین اسلام کے سارے احکام اجمالی طور پر ان میں ذکر کیے گئے، ان 4 میں سے ایک حدیث پاک یہ بھی ہے الدین النصیحہ والی. تو کہتے ہیں کہ ممکن ہے کہ سارے احکام جو ہے نا اسلام کے وہ اس حدیث پاک سے اخذ کیے جا سکتے ہیں، استخراج ہو سکتا ہے. وہ پھر اخذ کرنے والے لوگ تو ظاہر ہے پھر اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہی ہیں نا جن کو اتنا فہم و فراست ہوتا ہے. وہ فرمان نبوی سے مسائل کا استنباط و استدلال کر سکتے ہیں، ہر کوئی تو نہیں نہ کر سکتا. لیکن یہ ہے کہ اس حدیث شریف سے کہتے ہیں یمکن ان یستخرج منہ الدلیل علی جمیع الاحکام، تمام احکام پر جو ہے استخراج کیا جا سکتا ہے مسائل کا. بہرحال یہ حدیث پاک اپنی عظمت اور شان کے حوالے سے ایک امتیازی اور انفرادی شان کی حامل ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الدین النصیحہ، دین کیا ہے؟ نصیحت ہے. دین سراسر خیر خواہی کا نام ہے، لہذا مسلمان خیر خواہ ہوتا ہے. مسلمان جو دیندار ہے وہ خیر خواہ ہوتا ہے. جس کے پاس دین اسلام ہے وہ ہمیشہ خیر خواہ ہوتا ہے. دین خیر خواہی کا نام ہے. آگے فرمایا کن کے لیے؟ چونکہ اس روایت میں آتا ہے پوچھا گیا حضور علیہ السلام سے لمن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس کے ساتھ خیر خواہی کرنا دین ہے؟ حضور علیہ السلام نے جواب میں ارشاد فرمایا للہ ولرسولہ ولائمۃ المسلمین وعامتہم. اور ایک روایت میں جو ہے والی کتاب ہی بھی ہے، روایت کے اندر والی للہ والی کتاب ہی، اللہ کے لیے خیر خواہی، اللہ کی کتاب کے لیے خیر خواہی، اللہ کے پیارے اور آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خیر خواہی، ولی ائمۃ المسلمین مسلمانوں کے ائمہ کرام کے لیے خیر خواہی، وعامتہم مسلمان عام لوگوں کے لیے خیر خواہی. گویا کہ ہر ایک کے لیے خیر خواہی. آگے پھر اس کی تشریح میں محدثین کرام نے لکھا ہے بھئی اللہ تعالیٰ کے لیے خیر خواہی بندے کی طرف سے کیا ہو سکتی ہے؟ ساری خیر کا دینے والا تو اللہ تعالیٰ ہے. بندہ کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ خیر خواہی رکھ سکتا ہے؟ کر سکتا ہے؟ سمجھائیے. اس کے مطلب میں فرماتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ بندے کا اللہ تعالیٰ کی ذات پر کامل ایمان رکھنا، اللہ کی ذات پر، صفات پر، اور اللہ تعالیٰ کی تمام صفات جو ہیں ان پر ایمان رکھنا، اور کسی کو بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانا، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خیر خواہی ہے. اگرچہ اس خیر خواہی کا فائدہ تو ہمیں ہی ہے نا. ظاہر بندے کا ایمان ہوگا تو بندہ مومن کو اس کی خیر ملے گی، لیکن یہ مراد بیان کی ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ پہ صحیح ایمان رکھنا یہ بندے کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے خیر خواہی ہے. ہر طرح کے شرک کو دور کرنا اور الہاد اور بے دینی جو آج سیکولر قوتیں ہیں اور لبرل اور بے دین قسم کے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان نہیں رکھتے، مطلب ہے یہ بے دینی دور کرنا، الہاد اور سیکولرزم جو ہے اس کو دور کرنا، ختم کرنا، اللہ تعالیٰ کی ذات پہ کامل ایمان اور یقین رکھنا، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرنا، اللہ کی نعمتوں کا شکر بجا لانا، سارے معاملات میں اللہ کے احکام کی ادائیگی میں خلوص برپا کرنا، اخلاص کے ساتھ کام کرنا، یہ بندہ مومن کی اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے خیر خواہ شمار ہو. اسی طرح بیان کیا کہ یہاں پر بلکہ حقیقت هذه الاضافه راجعه للعبد في نصيحة نفسه، وہاں پر یہ بات آ گئی ہے فإنه تعالی غنی عن نصح الناس
وعن العالمین، یہاں پر لکھ دیا امام عینی صاحب نے کہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے معاملے میں بندے مومن کا صحیح ایمان ہونا، فرما برداری ہونا، یہ نصیحت کی اضافت ظاہری طور پہ اللہ تعالیٰ کی طرف جی کی جا رہی ہے، حقیقت میں بندے کی طرف لوٹ رہی ہے۔ یہ خیر خواہی حقیقت میں بندہ مومن کی طرف لوٹ رہی ہے کہ اللہ کی صحیح ذات و صفات پہ صحیح ایمان و یقین رکھے گا تو اس کا فائدہ تو بندہ مومن کو ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو غنی ہے، اللہ تعالیٰ تو وہ تو سارے جہانوں سے غنی ہے۔ فإن اللہ غنی عن العالمین، اللہ تعالیٰ تو سارے جہانوں سے غنی ہے، سارے جہانوں کی نصیحت سے بھی غنی ہے۔ یہ اضافت ظاہری طور پہ تو اللہ کی طرف کی گئی، لیکن حقیقت میں بندہ ہے مومن کے لیے ہے۔ اور جو کتاب اللہ کے ساتھ جو ہے، اللہ کی کتاب قرآن مجید کے ساتھ ہماری نصیحت ہے وہ کیا ہو سکتی ہے کہ کتاب اللہ پر ایمان رکھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کلام ہے، اللہ تعالیٰ کی کلام جیسی کوئی کلام بنا سکتا نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ کلام ہے اور اس کی شان بے مثل و بے مثال ہے، ہر طرح کے نقص عیب سے پاک ہے۔ کوئی دنیا کا آدمی جو ہے کلام الہی جیسی کلام نہیں بنا سکتا۔ اس کی تلاوت کرنا، اس کی تلاوت کے حقوق ادا کرنا، احکام قرآن کو سمجھنا، پڑھنا، عمل کرنا، یہ تمام کے تمام کیا ہیں؟ یہ قرآن مجید کے ساتھ بندہ مومن کی خیر خواہی ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا خیر خواہی ہو سکتی ہے بندے کی؟ کہتے ہیں حضور علیہ السلام کی جو ہے رسالت و نبوت، اس پہ ایمان لانا، تصدیق کرنا، حضور علیہ السلام جو دین اسلام لے کر آئے اس کے تمام چیزوں کو ماننا، اطاعت کرنا، حضور علیہ السلام کی اوامر و نواہی میں حضور جو حکم ارشاد فرمائے وہ تعمیل کرنا، جس سے منع فرمائے اس سے اجتناب کرنا، اور حضور علیہ السلام کی جو لایا ہوا دین ہے اس دین کی نصرت اور مدد کرنا، اور حضور علیہ السلام کی عظمت اور شان کا حق پہچاننا، حضور علیہ السلام کی ناموس اور عزت کا تحفظ و دفاع کرنا، حضور علیہ السلام کی ادنا سی بھی توہین اور گستاخی برداشت نہ کرنا، یہ سارا حضور کے ساتھ بندہ مومن کی خیر خواہی شمار ہوگی۔ اسی طرح جو ہے فرمایا حضور علیہ السلام کی تعلیمات جو ہے نا ان پر عمل کرنا، اور تعلیم و تعلم حضور کی تعلیمات کا، حضور کے جو اخلاق ہیں عالی ان سے فیض حاصل کر کے اچھے اخلاق اپنانا، اور حضور علیہ السلام کی اہل بیت کی محبت اور حضور کے صحابہ کی محبت رکھنا، یہ بھی حضور پر جو ہے نا ایمان اور حضور کے ساتھ خیر خواہی کا نتیجہ ہے۔ سمجھ آ رہی ہے جی۔ اور ائمہ کرام سے خیر خواہی کیا ہو سکتی ہے؟ جو حضور نے فرمایا اللہ کے لیے خیر خواہی، اللہ کی کتاب کے لیے، رسول کے لیے، ائمہ مسلمین کے لیے کیا خیر خواہی ہو سکتی ہے؟ ائمہ مسلمین سے یا تو مراد ہیں جو دنیاوی حکام اسلام ہوتے ہیں، سلاطین اسلام ہیں، اسلام کے حکمران ہیں، ان کے ساتھ خیر خواہی ہے کہ ان کے اطاعت کی جائے، اور یہ ہے کہ ان کا لایا ہوا جو اسلام کے مطابق نظام ہے اس نظام کو قبول کیا جائے، ان کی فرما برداری کی جائے۔ اور ایک ہے دینی ائمہ کرام، جو ائمہ اسلام ہیں، ائمہ مجتہدین ہیں، ان کی تقلید کی جائے، وہ دین کے ہی ائمہ کرام ہیں نا، علماء ربانیین ہیں، مشائخ اعظام ہیں، ان کا احترام کیا جائے، ان کی فرما برداری کی جائے۔ اور یہ بھی کہتے ہیں کہ دینی اور دنیاوی یکساں طور پہ جو ائمہ بنتے ہیں وہ خلفائے راشدین ہیں۔ خلفائے راشدین دینی پیشوا بھی تھے، دنیاوی پیشوا بھی تھے، تو لہذا ان کے ساتھ خیر خواہی ہماری یہ بنتی ہے کہ ہم ان کی حق کے معاملے میں اطاعت اور فرما برداری کریں۔ ائمہ مسلمین کے لیے کیا ہے خیر خواہی ہماری؟ حق کے معاملے میں ہم ان کی معاملت کریں، ان کی اطاعت کریں، اور ان کے معاملات میں نرمی برتے، ان کے خلاف ہم خروج نہ کریں، ان کے خلاف خروج نہ کریں۔ مسلمانوں کی ائمہ کرام ہے نا، ان کی طرف سے جو ہمیں نصیحت ملے اس کو قبول کریں، ان کی احکام میں جو ہے وہ تقلید کریں، اور ان کے ساتھ حسن ظن رکھیں، ان کے ساتھ ہاں بیٹا علماء ربانیین جو ہیں یہ بھی ائمہ مسلمین کے ہی آگے زمانے کے لحاظ سے یہ مسلمانوں کے ائمہ ہی بنتے ہیں نا، لہذا چاہیے مسلمانوں کو
اس حدیث کے مطابق جو ہے نا مسلمانوں کے ائمہ کرام کی خیر خواہی مسجد کے امام سے لے کر جماعت کے امام تک جو مسلمانوں کے پیشوا اور رہنما ہیں ان سب کے ساتھ ہماری خیر خواہی یہ بنتی ہے کہ ان کی فرما برداری کریں، ان کی خدمت کریں، ان کا احترام بجا لائیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اگرچہ ہے تو ظاہر ہے نیکی اور نیکی کے معاملے میں اطاعت کی جا سکتی ہے، معصیت میں تو کسی کی اطاعت کی نہیں نہ جا سکتی۔ سمجھ آ رہی ہے بھائی؟ معصیت اور گناہ کے کاموں میں تو نہیں نا بات مانی جا سکتی، لیکن نیکی اور اچھے کاموں میں ان کی بات مانی جائے، ان کا احترام بجا لایا جائے، ان کی خدمت کی جائے، یہ ائمہ مسلمین کے لیے کے ساتھ جو ہے خیر خواہی ہے۔ اور حسن ظن رکھا جائے، علماء کرام کے ساتھ حسن ظن رکھا جائے۔ بیٹا اگر کوئی ان سے غلطی ہو جائے تو اس پہ پردہ ڈالا جائے۔ یہ عوام پر لازم ہے کہ وہ اپنے ائمہ، پیشوا، رہنما، علماء، قائدین ان کے ساتھ یہ حسن ظن رکھیں۔ باتوں باتوں میں آج بدگمانیاں اور سوشل میڈیا کی وجہ سے چھوٹی سی بات کو بتنگڑ بنا کر پیش کیا جاتا ہے اور ایک جو ہے وہ بہت زیادہ فتنہ کھڑا ہو جاتا ہے، تو اس سے گریز کی ضرورت ہے۔ یہ خیر خواہی علماء کے ساتھ ہے، عوام کی طرف سے۔ حضور نے فرمایا دین تو خیر خواہی کا نام ہے، سراسر خیر خواہی ہے، ہر ایک کے ساتھ خیر خواہی کرنی ہے۔ تو اپنے مذہبی پیشوا، رہنما، علماء، قائدین ان کے ساتھ یہ خیر خواہی بنتی ہے کہ ان کے نقائص پر، ان کے عیوب پر پردہ ڈالا جائے، ان کے بلا وجہ جو ہے نا وہ عیوب کو اچھالا نہ جائے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ان سے بھی اگر بشری تقاضے کے تحت کوئی غلطی سرزد ہو جاتی ہے تو اس کو عوام کے اندر مذاق اور تنقید کا نشانہ نہ بنایا جائے، اس کو نظر انداز کر دیا جائے، اس نے ظن رکھا جائے، کوئی تعویل کر لی جائے، تعویل کی ہو سکتی ہے تو تعویل کی جائے کہ انہوں نے اس وجہ سے ایسے کہا ہوگا، ان کی مراد یہ ہوگی، ان کا مطلب یہ ہوگا، یہ ان کے ساتھ اس نے ظن بنتا ہے۔ عام لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کیا ہو سکتی ہے؟ آخری حصہ حدیث پاک کا، وعامتہم، عام مسلمانوں کے ساتھ، عام لوگوں کے ساتھ خیر خواہی یہ ہے انہیں دین، دنیا اور آخرت کے معاملات میں انہیں رشد و ہدایت دی جائے، انہیں ہدایت دی جائے، رہنمائی کی جائے، ان سے اذیت کو روکا جائے، اذیت کو سکون پہنچانے کی کوشش کی جائے۔ جاہل ہیں اگر تو انہیں علم سکھایا جائے، اور اگر وہ علم رکھتے ہیں تو انہیں عمل کی ترغیب ہو، اور عوام الناس کو نیکی تقوی کی ترغیب دی جائے، نیک کاموں میں ان کی مدد کی جائے۔ اور ان کے بھی لکھا ہے یہاں پر عام مسلمانوں کے ساتھ بھی خیر خواہی ہے، ستر عوراتہم، ان کی جو پوشیدہ عیوب ہیں نا ان پہ پردہ کیا جائے، ستر پوشی کی جائے، ان پہ پردہ ڈالا جائے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اور فرمایا وشفقت علیہم، عوام الناس کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آیا جائے۔ وَأَن يُحِبَّ لَهُم مَّا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ مِنَ الْخَيْرِ، بندے کی عام لوگوں کے ساتھ خیر خواہی یہ ہے کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ ان کے لیے بھی پسند کرے۔ یہ میں نے اس حدیث شریف کا جو ترجمہ الباب میں ذکر کیا امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہ دین خیر خواہی کا نام ہے، کس کے لیے؟ للہ ولرسولہ ولائمۃ المسلمین وعامتہم۔ یہ حدیث پاک یاد رکھ لیں، بڑی جامع حدیث ہے، اور مطلب ہے ایک ہی اس فرمان کے اندر کتنا زیادہ اسلام کے شعبے بیان ہو گئے، اور دوسرے لفظوں میں جو کہا گیا یہ ربع اسلام ہے، اسلام کا 1/4 ہے یہ ایک حدیث پاک، اور اسلام کے سارے احکام اس سے نکالے جا سکتے ہیں۔ بیٹا جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات پہ ایمان کامل ہوگا، اللہ تعالیٰ کے احکام پہ عمل ہوگا، تو باقی کیا رہ جائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری ہوگی، سارا دین آ جائے گا اس میں۔ اسی طرح کتاب اللہ قرآن مجید کا ذکر ہو گیا ہے، اور پھر ائمہ مسلمین جو اسلام کے پیشوا اور رہنما ہیں انہوں نے سارا اسلام نہیں سمجھایا، سارے اسلام کی تعلیم اور ارشاد کیا ہے۔ تو یہ خیر خواہی جو ہے نا ہر ایک کے ساتھ ہماری ہے، عام لوگوں کے ساتھ بھی خیر خواہی ہے، یہ اس حدیث پاک کا مطلب ہے۔ یہاں پر ایک نقطہ بیان کیا گیا، یہ بھی یاد رکھ لیں کہ یہ خیر خواہی جو ہے نا، یہ نصیحت کرنا، خیر خواہی کرنا، یہ فرض کفایہ ہے۔ یہ کیا ہے بھائی؟ اس کو فرض کفایہ قرار دیا گیا ہے، فرض عین نہیں ہے، فرض کفایہ، نصیحت اور خیر خواہی کو۔
کسی اور کے ساتھ خیر خواہی جو کرنا ہے نا بندوں کے ساتھ ہے، یہ فرض کفایہ ہے جب بندے کو معلوم ہو کہ اس کی نصیحت قبول کی جائے گی، اس کی نصیحت قبول کی جائے گی تو پھر اسے نصیحت کرنی چاہیے، اس کے لیے فرض ہے۔ اگر وہ سمجھتا ہے کہ لوگ قبول نہیں کریں گے، مجھے الٹا ضرر پہنچائیں گے، اندیشہ ہو، نقصان پہنچائیں گے، خطرہ ہو کسی قسم کا، تو ایسی صورتحال میں نصیحت کرنا بہتر ہے، نہ کرے تو حرج نہیں ہے، کر لے تو بہتر ہے، نہ کرے تو حرج نہیں ہے۔ اور یہ بھی لکھا ہے کہ یہ عام مسلمانوں میں یہ بھی داخل ہے، اپنے لیے نصیحت یہ ہے کہ ہر وقت خوف خدا رکھے اور شریعت کا پابند رہے۔ اپنے لیے کیا ہے بھائی؟ النصیحہ کما ہی فرض للمذکورین فکذالک ہی فرض لنفسہ بأن ینصحها بامتثال الاوامر واجتناب المناہی۔ یہ لکھتے ہیں کہ جس طرح اوروں کے لیے خیر خواہی کرنا ضروری ہے، اپنی ذات کے لیے بھی خیر خواہی کرنا ضروری ہے کہ اپنے آپ کو بھی سنوار کے رکھے، جو احکام خدا اور احکام رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے ان کی تعمیل بجا لائے، اور جن چیزوں سے منع کیا گیا ان سے اجتناب کرے، اور ہر حال میں خوف خدا کرے، شرم مصطفیٰ کرے۔ جس طرح کہ ایک شاعر نے کہا تھا، مولانا ظفر صاحب کی طرف یہ منسوب شعر ہے کہ ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا، ہو خواہ کتنا ہی صاحب فام و زکا۔ ظفر کامیاب ہوتا ہے نا، ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا، خواہ ہو کتنا ہی صاحب فام و زکا۔ عیش میں جس کو یاد خدا نہ رہی، تیش میں جس کو خوف خدا نہ رہا۔ یہ انہوں نے فرمایا کہ عیش کے اندر بھی یاد خدا ہو، تیش کے اندر بھی خوف خدا ہو، اس کو آدمی جانیے گا، وہ آدمی ہے، کامل مومن ہے، کامل انسان ہے، جو عیش اور تیش کے اندر بھی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہے، جو ہوش میں نہ ہو، جوش میں آ کر ہوش کھو بیٹھے، عیش اور تیش میں آ کر جو ہے وہ ہوش کھو دے، اس کو سمجھنا ہے کیا کہہ رہا ہے، کیا کر رہا ہے، وہ آدمی نہ جانیے گا اس کو، ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا، ہو خواہ کتنا ہی صاحب فام و زکا۔ عیش میں جس کو یاد خدا نہ رہی، تیش میں خوف خدا نہ رہا۔ جب تک نہ تھی اپنے عیبوں کی خبر، ڈھونڈتا رہا اوروں کے عیب و ہنر، جب پڑی اپنے عیبوں پہ نظر تو جہاں میں کوئی برا نہ رہا۔ تو یہ آج ہمارا حال ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ اپنے عیبوں کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اوروں کے عیب اچھالے جاتے ہیں، فتنہ برپا کیا جاتا ہے، جبکہ اسلام کی تعلیمات یہ ہے کہ ہر ایک کے ساتھ خیر خواہی کی جائے، ہر ایک کے ساتھ، علماء کے ساتھ بھی، مشائخ کے ساتھ بھی، عوام کے ساتھ بھی۔ یہاں تک کہ اس حدیث کی شرح میں تو یہ بھی لکھا کہ اس کا دائرہ صرف مسلمان کے ساتھ بھی نہیں، یہ جو اس مسلمان کی قید آئی ہے نا، مسلمانوں کے ساتھ، عام مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی، یہ قید احترازی نہیں ہے کہ اوروں کے ساتھ نہیں کرنا، ہر ایک کے ساتھ کرنی ہے، حتیٰ کہ نان مسلم کافروں کے ساتھ بھی کرنی ہے۔ ان کے ساتھ خیر خواہی کیا ہو سکتی ہے کہ انہیں اسلام کا درس دیا جائے، انہیں اسلام کے دائرہ میں داخل کیا جائے، انہیں بھی نجات کا راستہ دکھایا جائے، یہ ان کے ساتھ خیر خواہی ہو سکتی ہے۔ تو جب ہر ایک کے ساتھ خیر خواہی کرنے والا آدمی جو ہوتا ہے وہ حقیقی اور سچا مسلمان ہوتا ہے۔ بہرحال اس حدیث شریف کے تحت یہ چند گزارشات تھی جو میں نے پیش کی ہیں، اور اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ ترجمۃ الباب میں اس حدیث شریف کے ساتھ ایک آیت قرآنی بھی ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اذا نصحوا للہ ورسولہ، جب وہ لوگ اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ناصح ہو جائیں۔ مراد کیا ہے ناصح ہونے کا؟ وہ صحیح معنوں میں اللہ اور اللہ کے رسول پہ ایمان لے آئیں، اطاعت کریں، فرما برداری کریں، یہ مراد ہے۔ سمجھ آ رہی؟ جو فقراء تھے نا ان کا ذکر ہے نا اس قرآنی آیت میں، جو بیمار ہیں، ضعفاء ہیں، کمزور ہیں، مسکین ہیں، سمجھ آ رہی ہے، جو راہ خدا میں خرچ نہیں کر سکتے، ان پر کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن کس وقت کوئی حرج نہیں ہے؟ اذا نصحوا للہ ورسولہ، اللہ رسول کے لیے تو ٹھیک ہو جائے نا،
جو اللہ رسول پہ ان کا ایمان ہونا چاہیے اس پر تو کوئی پیسہ خرچ نہیں نہ ہوتا. اللہ رسول پر ایمان ان کا ٹھیک ہو، باقی ٹھیک ہے وہ نیک کاموں پہ خرچ نہیں کر سکتے، یا غربا نادار فقراء لوگوں پر خرچ کرنے کے لیے ان کے پاس سرمایہ کچھ نہیں ہے، وہ تو خود فقیر مسکین ہے نا. تو یہ ہے کہ جس وقت وہ کیا ہو جائیں، اللہ رسول کے لیے ناصح ہو جائیں. مراد ناصح سے یہ ہے فرما بردار ہو جائیں. آج کے سبق میں اس ترجمہ الباب کے تحت جو حدیث پاک ذکر کی گئی ہے یہ صحیح بخاری شریف میں حدیث نمبر 57 ہے. حدیث نمبر 57. ہاں، اس حدیث پاک کی ترجمہ الباب کے ساتھ مطابقت ظاہر ہے. ترجمہ الباب میں تھا الدین النصیحہ. کیا تھا بھائی؟ اس حدیث شریف کے اندر بھی آتا ہے والنصح لکل مسلم. حدیث پاک میں آتا ہے نا والنصح لکل مسلم، ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی. گویا کہ اس حدیث پاک کی ترجمہ الباب کے ساتھ مطابقت ظاہر ہے، واضح ہے. اور اس حدیث پاک کے رجال کتنے ہیں؟ راویان حدیث کتنے ہیں؟ 5 ہیں. حدیث پاک کے راوی کتنے ہیں بھائی؟ 5. پہلے راوی حضرت مسدد بن مسرحد صاحب، جن سے حضرت امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث لی ہے. انہوں نے حضرت یحییٰ صاحب سے لی ہے، یحییٰ بن سعید قطان صاحب، ان کا تذکرہ بھی ہو چکا. تیسرے راوی ہیں اسماعیل بن ابی خالد بجلی، تابعی ہیں، ان کا تذکرہ بھی گزر چکا. چوتھے قیس بن ابی حازم صاحب ہیں. چوتھے حضرت جریر بن عبداللہ بجلی، جریر بن عبداللہ، یہ صحابی رسول ہیں. ان کے متعلق آتا ہے کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس رمضان شریف کے مہینے میں 10 سن ہجری میں آئے تھے اور اس وقت مسلمان ہوئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت کی. بعض کہتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال سے صرف 40 دن پہلے مسلمان ہوئے حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور ان کے متعلق آتا ہے کہ یہ بڑے خوبصورت تھے. حضرت جریر بن عبداللہ صاحب بڑے خوبصورت ہے. وَكَانَ يُدْعَى يُوسُفَ هَذِهِ الْأُمَّةِ لِحُسْنِهِ، کہ حسن و جمال کی وجہ سے انہیں امت محمدیہ کا یوسف قرار دیا گیا. سمجھ آ رہی ہے؟ انہیں یوسف هَذِهِ الْأُمَّةِ قرار دیا گیا. اتنے خوبصورت تھے، اور جس قدر ظاہری طور پہ خوبصورت تھے اسی قدر جو ہے ان کی کردار بھی بڑا خوبصورت تھا، اخلاق بڑے خوبصورت تھے. دیکھیں یہاں پر ایک واقعہ لکھا ہے امام بدر الدین عینی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری میں، کہ طبرانی نے ان کے حالات زندگی میں یہ بات بھی نقل کی ہے کہ حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے غلام کو بھیجا تھا گھوڑا خریدنے کے لیے. وہ 300 کا گھوڑا خرید کے لائے. اب شرعی طور پر جس ٹائم بائع اور مشتری کا سودا طے ہو جائے نا، وہ جتنی قیمت پر بھی طے ہو جائے شرعی طور پر اور کوئی فاسد شرط نہ رکھی جائے تو وہ بیع درست ہوتی ہے. ایک قیمتی چیز ہے تو وہ سستی کو دینا چاہتا ہے تو اس میں کوئی رکاوٹ ہے؟ وہ مالک ہے چیز کا، چاہے فری دے دے چاہے سستی دے دے، جتنا چاہے ریٹ لگا لے. تو جو مالک تھا اس نے وہ گھوڑا 300 درہم کا دے دیا. جب ان کا غلام لے کر آیا نا تو انہوں نے دیکھا تو یہ تو حیران رہ گئے کہ اتنا عمدہ اور اچھا گھوڑا ہے اور یہ 300 درہم کا لے کر آیا. تو آپ اس گھوڑے کے مالک کے پاس گئے، اسے جا کر کہتے ان فرسک خیر من 300، آپ کا گھوڑا تو 300 سے عمدہ کا ہے، بہتر ہے، آپ نے کہیں غلط فہمی میں میرے غلام کو تو نہیں بیچ دیا؟ یہ ریٹ تو بڑا تھوڑا لگا ہے آپ کے گھوڑے کا، آپ کا گھوڑا تو بڑا قیمتی ہے، بڑا عمدہ ہے. کہتے ہیں کہ فلم یزل یزید حتی آتاؤ 800، ریٹ بڑھاتے گئے. یہ ہے حضرت جریر بن عبداللہ بجلی جو آج حدیث پاک آپ پڑھیں گے نا، راوی اس کے دیکھیں، راوی کا جو حدیث نقل کرتے ہیں نا، روایت کرتے ہیں، اس پہ عمل ہوتا ہے. جو حدیث پاک پڑھنے والے اور پڑھانے والے ہوتے ہیں ان کا بھی عمل ہونا چاہیے. آج ہماری کوتاہی اور غفلت ہے کہ ہم حدیثیں پڑھ لیتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے. لیکن راوی حدیث کا اس حدیث پاک پہ پورا عمل ہوتا ہے. دیکھیں ان کا جو فرمان سنا حضور سے، اس پہ کتنا عمل کر دکھایا کہ شریعت کے اندر تو وہ سودا درست تھا، لیکن وہ مالک کے پاس گئے، اسے کہا تیرا گھوڑا بڑا عمدہ ہے، 300 درہم کا نہیں بنتا، میں 400 درہم دوں گا. پھر باتوں میں کہتے ہیں 400 بھی نہیں، گھوڑا آپ کا اس سے بھی عمدہ ہے، بڑا قیمتی ہے، 500 درہم دوں گا. پھر 600 700، یہاں تک کہ ریٹ بڑھاتے، حالانکہ مشتری تو ریٹ کم کرتا ہے
دیکھو نا یہ تاریخ کا ایک انوکھا واقعہ ہے، وہ خرید و فروخت کی دنیا کا ایک انوکھا واقعہ ہے کہ عام طور پہ ہوتا ہے بیچنے والا جو ہے وہ قیمت بڑھاتا ہے، خریدنے والا کم کرتا ہے۔ ادھر معاملہ الٹ ہو چکا ہے، اس لیے کہ حضور کا فرمان سنا ہوا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دست مبارک پر بیعت کی ہوئی تھی ہر مسلمان کے ساتھ میں خیر خواہی کروں گا، تو یہاں پہ مشتری ہو کر خریدار ہو کر خود قیمت بڑھا رہے ہیں، سودا طے ہو جانے کے پاس تو شرعی طور پہ سودا تام ہو جاتا ہے، پھر تو ریٹ بڑھا کے دینے کی کوئی بنتی نہیں چیز، اس کے باوجود بھی آپ نے ریٹ بڑھا کے 300 کی بجائے جو سودا ہو چکا تھا 300 پر، وہی گھوڑا جو ہے 800 کا خرید کے لائے تھے۔ اس پر پھر لوگوں نے پوچھا حضرت جی یہ کیا؟ آپ نے فرمایا میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، اس بات کی بیعت کی تھی وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ، ہر مسلمان کے ساتھ میں خیر خواہی کروں گا۔ میری خیر خواہی اس گھوڑے کے مالک کے ساتھ یہ بنتی تھی کہ گھوڑا اس کا اچھا تھا، میری نظر میں عمدہ تھا، اگرچہ اس نے سستا بیچ دیا، وہ بیچ سکتا تھا، لیکن مجھے وہ حدیث کہتی تھی بار بار، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ابھارتا تھا کہ آپ ریٹ بڑھاتے جائیں تاکہ اس کے ساتھ کسی قسم کا غدر یا دھوکہ نہ ہو جائے۔ آج اس سے ہمیں سبق حاصل کرنے کی ضرورت ہے، جو خاص طور پہ کاروباری طبقہ ہے یا دکاندار ہیں، بزنس مین ہیں، آج ہماری خواہش اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم کسی ہیلے اور کسی طریقے کے ساتھ جو ہے وہ ایسا سودا کریں جس میں دوسرے فریق جو سودے کے عقد کے فریق ہیں ان کے ساتھ جو ہے ان کے لیے کوئی نقصان کا باعث بنتے ہیں، اپنے لیے نفع تلاش کرتے ہیں، ان کے لیے نقصان کرتے ہیں اور غدر کرتے ہیں، عام طور پہ دھوکہ دہی سے کام لیتے ہیں، فراڈ کر دیتے ہیں، تو اس سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے۔ حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرح اس امت کے یوسف کہلائے نا خوبصورتی میں، ان کے اخلاق بھی خوبصورت تھے، ان کی عادات اور کردار بھی خوبصورت تھا، تو یہ ان کے حوالے سے واقعہ یہاں پہ لکھا ہے۔ حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیں یہ جو حدیث پاک ہے اس میں آپ فرماتے ہیں بایات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اقام الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ والنصح لکل مسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی اس بات پر کہ نماز کی پابندی کروں گا، زکوٰۃ کی ادائیگی کروں گا، ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کروں گا، ہر مسلمان کے ساتھ وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ، یہ ہے ترجمہ الباب کے ساتھ مطابقت والا حصہ، ہر مسلمان کے ساتھ میں خیر خواہی کروں گا۔ یہ حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ مبارک پر بیعت کی ہے۔ آج بھی ہمارے مشائخ بکھی شریف رحمۃ اللہ علیہما ان کے جو طریقہ بیعت تھا، موجودہ قبلہ مرشد گرامی شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ الحاج مفتی پیر سید محمد نوید الحسن مشدی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سجادہ نشین آستانہ عالیہ بکھی شریف، آپ بھی بوقت بیعت باقاعدہ طور پر یہ درس دیتے ہیں کہ عقیدہ اہل سنت و جماعت پہ قائم دائم رہنا ہے اور نماز کی پابندی کرنی ہے، اگر کسی عذر کی وجہ سے نماز رہ جائے تو اگلے وقت میں قضا کرنی ہے، اور کسی مسلمان کے بارے میں برا خیال دل میں نہ آئے، ہر ایک کے ساتھ خیر خواہی کرنی ہے، کسی مسلمان کے بارے میں دل میں برا خیال بھی نہ آئے، اگر آئے فوراً خیال نکال کے توبہ کرنی ہے۔ یہ ہے دلوں کی پاکیزگی کا درس، یہ صوفیاء کرام دیتے ہیں نا، دل بھی پاک رکھیں، دل کے اندر قدورت نہ لائیں مسلمان کی، نفس کے اندر بغض اناد نہ رکھیں اور کسی کے بارے میں برا خیال بھی دل میں نہ آئے، اگر آئے تو فوری طور پہ نکال کے توبہ کریں کہ برا خیال کیوں آ گیا مسلمان کے بارے میں۔ یہ بوقت بیعت ہمارے مشائخ کرام باقاعدہ طور پہ آج بھی درس دیتے ہیں، تو وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس سنت کی پیروی میں اپنے ہاتھ پر بیعت کرنے والوں کو درس دیتے ہیں، جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو درس دیا تھا۔ تو یہ ہمارے لیے سبق ہے
کہ ہم ان مشائخ کرام کی تعلیمات پر عمل کریں اور اپنے دل و دماغ کو صاف ستھرا رکھا کریں، بلا وجہ کسی کے بارے میں بدگمانی پیدا نہ کریں، دوسرے پر الزام تراشی نہ کریں، اپنے گریبان میں جا کے اپنے عیوب کو دیکھیں بجائے اس کے کہ اوروں کی عیب چاک کرتے رہیں، ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ اس سے اگلی حدیث شریف نمبر 58 ہے، حدیث شریف نمبر 58۔ اس حدیث پاک کی بھی ترجمہ الباب کے ساتھ مطابقت ہے کہ اس حدیث شریف میں بھی لفظ ہے وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِم، دیکھا ہے وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِم ہے ترجمہ الباب کے ساتھ، اس کی بھی مطابقت ہے۔ اور اس کے رجال حدیث جو ہے نا، راویان حدیث، وہ 4 ہیں۔ پہلے حضرت ابو النعمان محمد بن فضل سدوسی بصری صاحب ہیں، اور دوسرے جو ہیں ابو عوانہ صاحب ہیں، تیسرے زیاد بن علاقہ صاحب ہیں، یہ بکسر عین پڑھنا ہے، زیاد بن علاقہ، ٹھیک ہے۔ اور یہ زیاد بن علاقہ کہتے ہیں میں نے حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا، یہ وہی راوی ہے نا جن کا بھی تذکرہ کیا، جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ کہتے میں نے ان کو سنا، وہ فرما رہے تھے جس دن حضرت سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ کا وصال ہوا، وہ کوفہ کے گورنر تھے، ٹھیک ہے، حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوفے کے گورنر تھے مغیرہ بن شعبہ۔ جب ان کا انتقال ہو گیا تو جریر بن عبداللہ صاحب کوفہ میں چونکہ رہائش پذیر تھے، آپ نے لوگوں کو خطبہ دیا، اور حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ وقت وصال حضرت جریر بن عبداللہ کو اپنا نائب بنا گئے تھے، تو انہوں نے لوگوں کو خطبہ دیا۔ خطبہ کس طرح دیا؟ قام فحمد اللہ واثنى علیہ، کھڑے ہوئے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، اور فرمایا علیکم باتقاء اللہ وحدہ لا شریک لہ، اے لوگو تم پر لازم ہے اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریف سے ڈرنا، خوف خدا رکھنا، تقوی، ٹھیک ہے، یہ تم پر لازم ہے، والوقار والسکینہ، آرام سکون کے ساتھ رہنا تم پر لازم ہے، حتیٰ یأتیکم امیر، حتیٰ یأتیکم امیر، یہاں تک کہ تمہارے پاس حکمران آ جائے گا، گورنر آ جائے گا۔ چونکہ آپ تو عارضی طور پہ تھے نا، تو ظاہر طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ گورنر کے فوت ہونے کی خبر پہنچتی، پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی جگہ پہ کسی کو گورنر مقرر کرتے تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ تمہارے پاس جو ہے نا امیر آ جائیں گے، حاکم آ جائیں گے، آپ پر اس وقت تک جو ہے انتشار کرنا، کسی قسم کی شورش برپا کرنا اس سے منع ہے، تمہارے لیے اللہ سے ڈر، وقار، سکینہ، اطمینان، سکون سے رہنا ضروری ہے۔ اور فرمایا فَإِنَّمَا يَأْتِيكُمُ الْآنَ، ابھی تمہارے پاس آ جائے گا۔ پھر فرمایا اسْتَعْفُوا لِأَمِيرِكُمْ، اے لوگو تم اپنے جو حاکم اور امیر فوت ہو گئے ہیں نا، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ، ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرو، مغفرت و بخشش کی دعا کرو۔ یہی اہل سنت و جماعت کے معمولات میں سے ہے نا، تو بندہ فوت ہو جائے تو ان کے لیے دعا کی جاتی ہے، تو یہ کہا کہ ان کے لیے تم عفو طلب کرو، فَإِنَّهُ كَانَ يُحِبُّ الْعَفْوَ، کیونکہ ان کی طبیعت بھی یہ تھی وہ لوگوں کو معاف کر دیتے تھے، وہ تمہیں معاف کر دیتے تھے بہت سارے کاموں میں، تم ان کے لیے اللہ سے معافی مانگو، تم ان کے لیے۔ ثم قال اما بعد، پھر اس نصیحت کرنے کے بعد فرمایا فَإِنِّي أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم، قُلْتُ، حدیث سنائی۔ آج ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے خطبات میں قرآنی آیات اور احادیث نبویہ سے استدلال کریں۔ او حضرت اب جریر بن عبداللہ بجلی صاحب نے لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے حضور کی حدیث پاک سنائی، ہمیں بھی چاہیے نا بجائے اس کی اپنی طرف سے باتیں بنانے کرنے کے قرآن حدیث سنایا کریں، اور قرآن و احادیث سے استدلال کر کے مسائل اور احکام پیش کریں۔ تو آپ نے فرمایا میں تمہیں جو کہہ رہا ہوں نا، تو تم اپنے امیر کے لیے بھی عفو طلب کرو، آرام سکون سے رہو، یہ تمہاری میں خیر خواہی کر رہا ہوں۔ فرمایا کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے میں نے عرض کیا ابایعک علی الاسلام، آقا حضور میں آپ کی اسلام پر بیعت کرتا ہوں، میں آپ کی کہتے ہیں فشرط علی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے اوپر شرط مقرر کی، والنصح لکل مسلم، کیا شرط ہے؟ ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرنی ہے، ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرنی۔ بیٹا ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کیا ہے؟ پہلے جس طرح میں نے تفصیل سے عرض کر دیا کہ اپنے خیالات بھی دوسرے مسلمان کے بارے پاکیزہ رکھنے چاہیے، کسی مسلمان کے بارے میں بدگمانی نہ ہو، کسی مسلمان کو اذیت نہ دی جائے، نہ ہاتھ سے اذیت، نہ زبان سے، نہ اعضاء سے،
نہ دل کے اندر برا گمان اور خیال رکھا جائے، اس کی خیر خواہی یہ ہے کہ اس کے ساتھ بھلا کیا جائے، خواہ وہ مسلمان ہے خواہ کافر ہے، کافر کے ساتھ بھی خیر خواہی ہے کہ اسے بھی اسلام کی تعلیمات سے روشناس کرایا جائے، نور اسلام دیا جائے۔ اور حضرت جریر بن عبداللہ نے کہا لوگو فبایعتہ علی ھذا، میں نے حضور علیہ السلام کی اس بات پر بیعت کی، ورب ھذا المسجد، اس مسجد کے رب کی قسم ہے، انی لناصح لکم، میں تمہارے لیے ناصح ہوں، میں تمہارے لیے حضور کے ساتھ میں نے بیعت کی تھی، لہذا میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں۔ اس میں بعض اہل علم کہتے ہیں ورب ھذا المسجد سے مراد مکوفہ کی مسجد ہے، مسجد کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اس مسجد کے رب کی میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ اور بعض اہل علم یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث پاک آپ نے سنائی تھی مکہ مکرمہ میں مسجد حرام شریف میں، تو مسجد حرام کی طرف اشارہ، چونکہ ایک روایت ورب ھذا الکعبہ بھی آتا ہے نا، ورب الکعبہ، تو وہ روایت گویا کہ اس طرح کی بنتی ہے کہ یہ ورب الکعبہ کے کلمات جو طبرانی کی روایت میں آتے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ کعبہ شریف کے پاس کھڑے ہو کے آپ نے بیان کیا تھا لوگو میں رب کعبہ کی قسم ہے میں تمہارا خیر خواہ ہوں، کیونکہ میں نے حضور علیہ السلام سے بیعت کی ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا ہر ایک کے ساتھ خیر خواہی کرنی ہے، لہذا ورب الکعبہ ورب ھذا المسجد انی لناصح لکم، میں تمہارے لیے کیا ہوں، ناصح ہوں۔ ثم استغفر ونزل، پھر آپ نے استغفار پڑھا اور ممبر شریف سے نیچے اتر آئے۔ حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے گویا کہ جو روایت آپ نے سنی حضور سے، جو حدیث پاک سنی، اس پہ اپنا عمل کتنا تھا، یہ میں آپ سے عرض کیا ہے کہ جو پھر حدیث شریف پڑھتے ہیں، حدیث شریف پڑھاتے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ اپنے عمل اور کردار میں فرمان نبوی کی جھلک پیش کریں، ان کا اٹھنا بیٹھنا، نشست و برخاست، قول و فعل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور ارشادات نبویہ کے مطابق ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔